بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سوابی میں کے پی کے وزیر اعلیٰ نے ایک جرگہ کیا۔ یہ جرگہ نما جلسہ تھا، بہت زیادہ امپریسو جو جلسہ نہیں تھا، لیکن اس پورے جلسے کا نٹ شل یہ تھا کہ پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا، علی امین گنڈا پور نے، کہ اسی ماہ عمران خان کی رہائی کے لیے فائنل کال دی جائے گی۔ اسی ماہ فائنل کال دی جائے گی، مطلب ہے آپ حتمی فیصلہ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، رہائی تک ہم گھروں میں واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بات پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، لیکن اس پورے اجتماع کا ایک ہی اہم فیصلہ تھا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کے پی کے میں یہ پشاور میں جلسہ ہو رہا تھا، وہ وہاں سے ملتوی کر دیا کہ آپ کہہ لیں، یا منسوخ کر دیا گیا۔ یہ سوابی میں لے گئے۔ سوابی ان کا پاور بیس بھی ہے، وہاں ایک بڑا جلسہ ہونے کی توقع تھی، طوفان برپا ہوتا، لیکن نہ وہاں پر علیمہ خان گئی، نہ ہی ان کی دوسری بہن گئی، اور نہ ہی بشرا بی بی گئی۔ یہ جلسہ صرف آپ کہہ لیں پاور شو تھا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بڑا جلسہ ہونا تھا، لیکن بہرحال اس جلسے میں ایک اور بات خاص نوٹ کی گئی۔ کوئی منچلا کہہ لیں، یا کوئی شرارت کہہ لیں، یا امریکہ سے محبت کہہ لیں، کوئی صاحب امریکہ کا پرچم اٹھا کر سوابی کے جلسے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں نا، بیوقوف دوست بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں۔ ممکن ہے وہ امریکہ کی محبت میں اٹھا کے لے آئے ہو کہ ٹرمپ آ گیا ہے، تو ٹرمپ کو پتہ لگے کہ سوابی کے جلسے میں امریکہ کا پرچم لہرا رہا تھا، آئے ہمارے خان صاحب کو رہا کرا دیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوگا نہیں، اور پھر اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ سوابی میں تو پھر حکمرانی ہے علی امین گنڈا پور کی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص شاید ہمارے جلسے کو سبوٹاج کرنے کے لیے آئے۔ اس میں تنقید کا ایک پہلو نکل آئے گا، اور واقعتاً نکل آتا ہے۔ یہ ابھی اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا بڑا الائنس بننے والا ہے۔ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے 8-9 ماہ میں جب سے الیکشن ہوئے ہیں، کوئی بڑا الائنس بن ہی نہیں سکا۔ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان صاحب کی ہدایت پر مولانا فضل الرحمان کے گھر کے طواف کرتے رہے ہیں، پھیرے ڈالتے رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے تو میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں، لیکن کسی بڑے الائنس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ سو ایسا ہی ہوا، وہ اس الائنس کا ابھی تک حصہ نہیں بنے۔ بڑا الائنس تو یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام شامل ہو جائے، اور پھر بلوچستان کی تمام سیاسی وہ جماعتیں جو میاں نواز شریف سے ناراض ہیں، شہباز شریف سے ناراض ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں۔ ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرف جھکاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ آپ کے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے کوئی جماعت نہیں آئے گی۔ کسی جماعت نے اپنا کارکنوں کو ذبح نہیں کرانا، کسی جماعت نے اپنے کارکنوں کی قربانی دے کر آپ کے لیڈر کو رہا نہیں کرانا۔ یہ سب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خود کرنا پڑے گا۔ کیا پڑا ہے جماعت اسلامی کو، جے یو آئی کو، کہ وہ ایک شخص کو ایسے کو رہا کرا دیں جو کل پھر ان سب کو کھا جائے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے اور اس کی فالوئنگ بھی ہے، لیکن وہ فالوئنگ جو ہے
मटेरियलाइज नहीं हो रही, इनसे हो नहीं रही। ये बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करके इमरान खान को भी खुश करते हैं, अपने कारकुनों को भी धोखा देते हैं और अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये पार्टी मोबिलाइज है सोशल मीडिया पर। अगर एक इवेंट होता है तो 20-20 हजार, 40-40 हजार और 50-50 हजार लोग उसको देखते हैं। देखने से तो कोई नहीं रहा होता इमरान खान। इमरान खान उस दिन रहा होगा, मैं आज फिर ये बात कहता हूं कि जिस दिन पीटीआई के लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं, पुरअमन तौर पर बैठ जाएं और कहेंगे हम उसको तोड़ के जाएंगे जब हमारा लीडर रहा होगा, फिर उसको शायद को कंप्रोमाइज कर लें, शायद कोई रियायत दे दें। और फिर दूसरी बात यह है, वो जिन पे 9 मई को हमला किया था ना, वो भी इतनी जल्दी माफ करने वाले नहीं है। उन्होंने भी माफी मंगवा कर कोई बात करनी है। माफी मांगने के बाद फिर दूसरा रास्ता ये है कि कहेंगे चले जी, अमेरिका आपका चूंकि बड़ा यार दोस्त है, वहां पर ट्रंप की हुकूमत आ गई है तो वहां चले जाए, उनके पास रह ले। तो इससे पे तो इमरान खान की सियासत भी तो तबाह हो जाती है ना। इमरान खान की सियासत भी उस दिन तक चमकती रहेगी जब तक वो अडयाला जेल में है, और उनके बारे में ये खबरें आती रहीं कि वो डटे हुए हैं। अब डटे हुए तो मुराद बेचारे की हालत तो पूछे ना। वो तनाई की जो होती है सजा, ये बड़ी जालिम सजा होती है। मुर्ग बटेर खाने से नहीं होती ठीक से। उनको जितना मर्जी हो चीजें उनको खिलाएं, उनकी डिमांड पूरी करें, लेकिन इमरान खान अकेले है। अब उसका कहते हैं कि उसको उसका दारू सब कुछ उसको चीजें मिलती हैं, वो सेहतमंद है। मैं कहता हूं कि सेहतमंद रहना चाहिए, इमरान खान को जिंदा रहना भी जरूरी है। इमरान खान को अपनी जिंदगी के लिए भी फैसले करने पड़ेंगे। बहरहाल एक मूवमेंट है, उसमें देखते हैं कि कामयाबी होती है, नहीं कामयाबी होती है। अगर ये लोग अगर वो कहते हैं ना, ट्रंप से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। भाई ट्रंप आ गया है, मुमकिन है किसी दिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट को वहां से उनकी एस्टेब्लिशमेंट गुजारिश करे कि जिस तरह एक खातून को राही मिल गई थी तो वो मशरूत तौर पर रिहाई कर लेके चली गई, खामोश हो गई, पता नहीं अब वो कहाँ है। तो इस तरह की भी रिहाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए शराइत होती है। अब क्लिंटन तो है नहीं, क्लिंटन ने तो डंडा देकर जनरल परवेज मुशर्रफ से नवाज शरीफ को रिहा करवा दिया था, फिर नवाज शरीफ ने जलावतनी भी गुजारी वक्त। अब देखें कि इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा कराकर कौन बाहर ले जाता है। चलिए अली अमीन गंडापुर, हम आपकी डेट का इंतजार करेंगे। काश कि आप डेट दें, ये डेटें बदलते ना रहें। इमरान खान को साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ये आपकी नलायकियां हैं, आप कोई टेम्पो नहीं बना सके, इसलिए इमरान खान अभी तक जेल में है। शुक्रिया।